نماز میں ہونے والی کچھ ایسی غلطیاں جو اکثر نمازی کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل پڑ سکتا ہے اور ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو ان غلطیوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، کیونکہ نماز کا پڑھنا بڑی بات نہیں ہوتا ہے بلکہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جمائی کو بار بار دبانے کی کوشش نہ کرنا۔ جیسے عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نماز میں ہی جمائی آنے شروع ہو جاتی ہیں، تو جیسے ہی جمائی آئے نا تو منہ کھلے تو اس وقت اس جمائی کو روکنے کی کوشش کرنا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، جمائی لے رہے ہیں منہ پھیلا پھیلا کے، تو اس غلطی سے بچنا چاہیے، جمائی کو دبانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہاتھ، ناک یا منہ کو بار بار چھونا۔ بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے نا، خارش ہوتی ہے، ان کے کھجلی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ادھر کھجلا رہے ہیں کبھی ادھر کھجلا رہے ہیں، تو کبھی ادھر ہاتھ رکھ رہے ہیں کبھی ٹوپی سنبھال لیں یا کبھی کوئی عورت دوپٹہ سنبھال رہی ہے، تو اس غلطی سے بچنا ورنہ یہ نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اس کے علاوہ بار بار کھجلانا یا کپڑے کو سنوارنا۔ بہت سے لوگ بار بار کھجلانے کی ان کو عادت ہوتی ہے، تو پہلے تو کھجلی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ بہت زیادہ کھجلی مچ رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے اور آپ کے کھجلانے سے وہ کھجلی بند ہو جائے گی تو پھر ایک بار کھجلا کے ختم کریں، یہ نہیں کہ بار بار آپ اس کو کھجلاتے رہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑے بھی نہیں سنبھالنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار جب رکوع سے اٹھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کا دامن سنبھالتے ہیں، تو بھائی ایک بار ٹھیک کر لو، بار بار کی یہ جو عادت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ عادت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز میں دنیاوی خیال لانا۔ دیکھو خیال آ تو جاتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر لانا، اب آپ کہیں گے جان بوجھ کر کون لاتا ہے؟ جان بوجھ کر مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے ذہن میں دنیا کا کوئی خیال آیا تو اب آپ اس خیال کو نکالنے کی کوشش کیجئے، یہ نہیں کہ پھر آپ اسی کے بارے میں سوچنے لگیں، بس ادھر سے دماغ ہٹا کے نماز کی طرف فوکس کرنا۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں سلام غلط انداز میں پھیرنا، یعنی کہ بہت سارے لوگ جب سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، بلکہ نگاہ جو ہونا چاہیے جب تشہد میں بیٹھے ہوں تو گود میں ہونی چاہیے، جب سلام پھیریں تو نگاہ گود سے سیدھے کاندھے پر، پھر اسی طرح سے لوٹ کر الٹے کاندھے پر، بائیں کاندھے پر آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اتحیات میں انگلی نہ اٹھانا یا غلط طریقے سے اٹھانا، تو اس پر میری بہت ساری کلپس ہیں کہ اتحیات میں انگلی اٹھانے کا، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے ویڈیو میں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت جلدی نماز پڑھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری کرنا بدترین چوری ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحیح سے نماز کے ارکان کو ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ کبھی ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے، فوراً سجدے میں چلے گئے، فوراً رکوع سجدے سے بیٹھ نہیں پائے تھے، دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو یہ ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سجدے میں پاؤں اٹھا لینا، سجدے میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کے جو انگلیاں ہوتی ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ اٹھ جاتے ہیں پیچھے سے، تو یہ غلطی کسی حال میں ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ جمائے رکھنا، اعضاء جو 8 اعضاء لگتے ہیں سجدے میں ان کو جمائے رکھنا چاہیے زمین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ رکوع میں کمر سیدھی نہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ گھٹنے، جب رکوع کرتے ہیں تو گھٹنے آگے کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے جھکتے ہیں کہ بالکل اس طرح سے جھکتے ہیں، تو ان کی پیٹھ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع کی حالت میں پیٹھ ایسی برابر ہونا چاہیے کہ اگر پانی بھرا پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی گرنا نہیں چاہیے، اتنا جو ہے اتنا لیول میں انسان کی پیٹھ رہنا چاہیے، اتنی برابر رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگ گردن بالکل جھکا لیتے ہیں اندر، تو گردن جھکانا نہیں ہے، گردن کو اور پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قیام میں نگاہ ادھر ادھر گھمانا، جب آپ کھڑے ہوں نا نماز میں تو ادھر ادھر نگاہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ جب کھڑے ہوں تو نگاہ جو ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری جو نگاہ ہونی چاہیے وہ دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دل سے نیت دل سے کرنا، یہ نہیں کہ جو ہم لوگ عام طور سے نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز یا سنت یا نفل، یہ زبانی طور پر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل جو نیت ہے وہ دل کی ہے، تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے، اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔